إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی محسنین اسکواڈ سے مل کے، جیسے کہ ابھی عبدالرب بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے آپ لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو جو عنوان انہوں نے دیا ہے کہ بیلنسڈ اور افیکٹو یوتھ کیسے بنائی جائے، تو ویسے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ڈیفرنٹ تھیوریز ملیں گی، لیکن 4 ورڈز ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ایکسٹریکٹ ہم کرتے ہیں، اور اگر ان الفاظ پہ اگر آپ محنت کریں تو امید ہے کہ یہ ٹارگٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک سلوگن ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ یو نیڈ راک ٹو راک دا سوسائٹی. راک مینس ROCK. The first letter R stands for relevance. ابھی جیسے ایک بات ہو رہی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اسپیشلی وہ ایک طبقہ جو کہ دین پڑھ رہا ہے اور وہ طبقہ جو کہ دنیا کے معاملات دیکھ رہا ہے. تو یہ پولرائزیشن بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ریلیونس ہے وہ کم سے کم دکھائی دیتی ہے، اور سوسائٹی میں بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو کہ دین کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ یوتھ کو ریلیٹیبل لگے. مطلب میں اپنی بات کروں آپ کو، جب میں یہ دین پڑھنا سٹارٹ ہوا تھا تو میرے لیے بہت مشکل تھا کہ دین پڑھنے گئے. اب جب دین پڑھنے جاتے تھے تو الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی تھی، تو سٹارٹ ہی وہ گردانوں سے ہوتے تھے، ضربا ضربا ضربو ضربت، جو آپ لوگ جانتے ہیں، اور اس طرح اصول الفقہ، اصول الحدیث. تو وہ ٹرمینالوجیز ایسی تھیں کہ وہ ریلیونس جو تھی نا وہ بہت مشکل فیل ہوتی تھی. تو یہ جو ریلیونس ہے یہ اتنی اہم چیز ہے افیکٹونیس کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق ڈیل کرو. تو یہ بیسیکلی ریلیونس ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہو رہی ہے. اور یہ محسنین اسکواڈ کا بھی یہ ویژن تھا کہ ایسے اسکالرس کو بلایا جائے، ایسے لوگوں کو بلایا جائے جو یوتھ میں بات ایسی کر سکے کہ یوتھ ریلیٹ کر سکے. اب مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اپنے ساتھ کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اس کو مختلف جو کنٹمپریری فتنے ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس کو جینڈر انٹریکشن پہ اس کی پوری ایک تربیت ہے جو اس کو چاہیے، اس کو ایک پوری تربیت چاہیے ٹو سلیکٹ اے اسپاؤس. کیونکہ اب وہ دور رہ نہیں گئے کہ بس جو ہے نا وہ بغیر مطلب کچھ پتہ نہیں تھا، اور جیسے ہمارے بڑوں کے رشتے ہوتے تھے. اب وہ یوتھ ایسی رہی نہیں ہے، ایکسپوجر اتنا زیادہ ہو گیا، اور سائیکولوجیکل جو ڈائیورژنز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس لیے ریلیونس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر دین کو ہم ریلیٹیبل کر کے بیان نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کو اگر ہم یوتھ کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہمارے اندر افیکٹونیس نہیں آ سکتی. تو افیکٹونیس کے لیے ضروری ہے کہ ریلیونس ہو. اب مثال کے طور پہ چاہے کوئی کتنی اچھی شاعری ہو، لیکن اگر وہ چائنیز میں ہو تو آپ میں سے کس کو سمجھ آئے گی؟ وہی جس کو چائنیز آتی ہوگی، تو بہت کم پرسنٹیج ہے. تو ریلیونس کے بغیر جتنا مرضی اچھا کانٹینٹ ہو، جتنا مرضی دین کا علم ہو، اگر ریلیونس نہیں ہے تو آپ افیکٹونیس کریٹ نہیں کر سکتے. اور سیکنڈ لیٹر RO، تو O فار آرتھوڈاکسی. بیسیکلی آرتھوڈاکسی جو ہے یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کو عمومی طور پہ اتنے اچھے معنوں میں نہیں لیا جاتا، لیکن یہ جو آرتھوڈاکسی ہے اس کے بغیر بھی روحانیت اور افیکٹونیس نہیں کریٹ ہو سکتی. مثال کے طور پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب روم کے دربار میں گئے ہیں تو اب کھانا کھا رہے ہیں تو ایک لقمہ گرتا ہے، اور سنت ہے کہ اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیتے ہیں. تو ایک صحابی ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ایسے کونی ماری، یار کیا کر رہے ہو، دیکھو اتنے لوگ ہیں، تم کیا کر رہے ہو. تو لیکن وہ اتنے کور ہارٹیڈ تھے کہ انہوں نے کہا اتترک سنت حبیبی، ان لوگوں کے لیے میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں. یہ وہ آرتھوڈاکسی تھی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ایسی انٹریکشن، ایسی کور بانڈنگ تھی کہ وہ کسی اور چیز سے متاثر نہیں ہوتے تھے.
جب ہم ریلیونس پر جائیں اور اپنی آرتھوڈاکسی کو ہی گوا دیں تو اس کا مطلب کہ ہماری مثال اس شاخ کی جیسی ہوگی کہ جو چاہے جتنی مرضی سرسبز و شاداب ہے، اگر وہ اپنی جڑ سے کٹ جائے گی تو ایک وقت پہ آ کے مرجھا جائے گی۔ تو اس لیے جو آرتھوڈاکسی ہے یہ بھی افیکٹونیس کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کور سنتیں ہیں، جو کور ویلیوز ہیں، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ 14 صدی پرانے چراغوں پہ ناز ہے، ہم کس لیے کریں نئی روشنی کا غم۔ تو اس لیے مورلی اور جو ہمارے جو ویلیوز، جو کور ویلیوز ہیں، جو کہ قرآن میں ہیں، جو کہ سنت میں ہیں، جو حدیث شریف میں ہیں، ہمیں ان سے نہیں ہلنا۔ ریلیونس کے چکر میں اگر ہم اپنی بنیادیں کھو دیں تو تب بھی ہمارے اندر سے افیکٹونیس ختم ہو جائے گی۔ صحابہ نے اپنی بنیادیں نہیں کھوئی تھیں، اس لیے وہ افیکٹو ہوئے تھے۔ کہیں ہمارا حال یہ نہ ہو کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی سے بھی گیا۔ تو اس لیے آرتھوڈاکسی بھی انتہائی ضروری ہے۔ اینڈ دا تھرڈ لیٹر سی فار کمپیشنیٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی کمپیشنیٹ تھے۔ انفارچونیٹلی فرقہ واریت کی وجہ سے یا اور ڈائیورژنز کی وجہ سے اتنی نفرتیں اندر جنم لے چکی ہیں کہ لوگ تو اسمائل کرنا ہی بھول گئے، کہ ملتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی اسمائل کرنا بھی ایک سنت ہے۔ اندر محبت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے، آپ کے پاس جتنا مرضی نالج ہے، اگر آپ جتنے مرضی ریلیونٹ ہیں، جتنے مرضی آپ کو کور ویلیوز کا پتہ ہے، اگر آڈینس کے لیے اور اگر سامنے والے کے لیے آپ کے دل میں محبت نہیں ہے، if you are filled with arrogance, if you are filled with حسد، تو تب بھی افیکٹونیس ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے محبت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی کمپیشنیٹ، اتنے کمپیشنیٹ تھے کہ تمام صحابہ ایکولی یہی سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی محبت تھی۔ پھر اسی طرح ایک بڑی خوبصورت سنت تھی کہ جب کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہ ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ پورا ایسے ٹرن ہوتے تھے، پورا سینہ متوجہ کرتے تھے۔ یہ محبت تھی، یہ امپورٹنس دینا تھا، اور یہ بغیر تزکیے کے نہیں ہوتا، بغیر اندر کی پیوریفیکیشن کے نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ہم واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے اندر تکبر ہے، اگر ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے، اگر ہمارے اندر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی سنتیں جو کہ ان کے اندر تھیں، وہ امت کا غم، وہ راتوں کو رونا، اگر ہم راتوں کو رونا بھول گئے ہیں تو تب بھی ہمارے اندر وہ افیکٹونیس نہیں آتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو پرسنالٹیز تھیں تو ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر ان کو کوئی دن کے ٹائم کوئی بزنس کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ اتنے زبردست طریقے سے بزنس کرتے تھے اور اتنے کیلکولیٹڈ ہوتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سوچتا تھا یہ تو پکے دنیا دار ہیں۔ اور انہی صحابہ کو جب کوئی رات کے ٹائم پہ دیکھتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ تو ایسے راتوں کے راہب ہیں، انہوں نے تو دنیا کے لیے کوئی ہاتھ ہی نہیں ہلایا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افیکٹونیس کی ایک ریزن یہ تھی، کوئی ایک رات ایسی بتا دیں جو آپ کے اور میرے لیے نہ روئے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو صحابہ کے ساتھ ہے اس کی تو خیر مثالیں اتنی ہیں کہ وہ تو مطلب ٹائم جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، لیکن آپ صرف یہ دیکھو کہ 2022 میں محسنین اسکواڈ کی جو یوتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی روئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں محبت کا کہ جب ہم اس دنیا میں بھی نہیں تھے اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے یاد رکھا۔ اس کی دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پی رہے تھے، تو اب جب تھوڑا سا پیا تو سارے صحابہ وہاں موجود تھے۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور اتنے صحابہ۔
تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کا جو جھوٹا ہے نا وہ ہم پی لیں. تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں مل جائے. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس زمزم میں پھینک دیتے ہیں, اس کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم تو میرے صحابہ ہو, تمہیں تو موقع مل جاتا ہے, لیکن تمہارے بعد بھی ایسے لوگ آئیں گے جو خواہش کریں گے کاش ہم اپنے نبی کے ساتھ ہوتے, ہمیں ان کا جھوٹا ملنا نصیب ہوتا. یہ وہ محبت تھی. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ, چونکہ ہمارا تعلق سب کانٹیننٹ سے ہے, جو واقعہ طائف ہوا ہے آپ جانتے ہیں, اس کے اینڈ پہ ایک فرشتہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ابھی پوری بستی کو تباہ کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں, مجھے ان سے نہیں تو ان کی اولادوں سے امید ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو محمد بن قاسم تھے ان کا ایک بہت بڑا رول تھا سب کانٹیننٹ میں اسلام لانے کا, اور یہ ڈائریکٹلی ان طائف والوں کی اولاد میں سے تھے. تو یو کین سے کہ آج جو یہاں پہ اسلام پھیلا ہے اس میں ایک بہت بڑی ریزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمپیشن تھا, وہ تکلیف تھی جو انہوں نے بیئر کی اور پھر امت کے لیے دعا کی. تو بغیر کمپیشن کے, بغیر محبت کے, بغیر تزکیے کے کب تک حسد میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے, کب تک تکبر میں یہ رکھیں گے کہ بھئی ہمارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے, ہماری ناک اونچی ہونی چاہیے, اس سے افیکٹونیس ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ محبتیں اٹھا لیتے ہیں جہاں غیبتیں ہوتی ہیں, جہاں حسد ہوتا ہے, جہاں تکبر ہوتا ہے, اللہ افیکٹونیس اٹھا لیتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ لیٹر کے فار نالج. اگر علم نہیں ہے, اگر آپ کو کائنات کے وہ سٹینڈرڈز نہیں پتا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں, تو تب بھی آپ افیکٹو نہیں ہو سکتے. اگر وہ زندگی ہی کیا کہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھا ہی نہ ہو. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص, اس کا کوئی محبوب جو ہے نا اس کو لو لیٹر لکھے اور وہ اس لو لیٹر کو پڑھ ہی نہ سکے, تو آپ کہیں گے تمہاری کیا محبت ہے. تو اسی طرح یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لو لیٹر لکھا ہے ہمارے نام. اگر ہم اس لو لیٹر کو ہی نہ سمجھ سکے جو اللہ نے اصول بتائے ہیں, اگر ہم ان اصولوں پر ہی نہ چل سکے تو تب بھی ہم افیکٹو کیسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے راز رکھے ہیں قرآن کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر. اگر ہمارے پاس نالج ہی نہیں ہے اور خالی ہواؤں میں تیر چلا رہے ہیں تو باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں ان اصولوں کو اپنانا ہوگا جس الگوریدم پہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ڈیزائن کیا ہے, اس الگوریدم کو ڈی کوڈ کرنا ہوگا. آخری واقعہ سنا کے بعد اینڈ کرتا ہوں کہ ایک بڑھیا تھی, اس کا بیٹا باہر چلا گیا کمانے کے لیے, بہت غریب تھی. اب جو اس کا بیٹا تھا وہ باہر سے لیٹر بھیجتا تھا. وہ بڑھیا یہ کرتی تھی کہ وہ لیٹر اٹھاتی تھی اور لیٹر دیکھتی تھی اور اس کو نہ چومتی تھی اور کہتی تھی واہ واہ میرے بیٹے کا خط آیا ہے, اور اسی طرح سے وہ چومتی تھی. یہاں تک کہ بیمار ہو گئی, اتنی بیمار ہوئی کہ اس کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے. گاؤں والے جو تھے انہوں نے کوشش کی, تھوڑی سی محنت کی, لیکن آخر کتنا کرتے, یہاں تک کہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑھیا انتقال کر گئی. اب اس کا بیٹا جو تھا وہ کچھ عرصے بعد واپس آیا. اب وہ ڈھونڈتا رہا کہ ایسے ایک بڑھیا تھی یہاں پہ. گاؤں والوں سے اس نے پوچھا, گاؤں والوں نے کہا کہ ہاں وہ بڑھیا تھی تو صحیح. تو اس نے کہا کہاں گئی؟ اس نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہتا کہ میں تو اس کا بیٹا ہوں. گاؤں والوں نے لان تان کرنا شروع کیا, کیسے بیٹے ہو, تم کمانے گئے تھے, باہر تھے, اتنا پیسہ تھا, تم نے اپنی ماں کو جو ہے نا پیسے نہیں بھیجا. اس نے کہا میں نے پیسہ نہیں بھیجا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا مجھے گھر لے چلو. جب وہ گھر گیا تو اس نے ماں کا جو سرہانہ تھا اس کو ہٹا کے دیکھا, تو وہاں پہ جو جتنی چٹھیاں جتنے خط تھے وہ سارے رکھے ہوئے تھے. تو اس نے خط کھولے اور دکھایا, ہر خط کے اندر ایک چیک تھا, لیکن چونکہ وہ بڑھیا پڑھی لکھی نہیں تھی, وہ صرف چوم کے رکھ دیتی تھی, اس کو کیش نہیں کر سکتی تھی. یہی حال ہمارا ہے, ہم قرآن کو چومنے کے لیے رکھتے ہیں لیکن اس کو پڑھنے کے لیے نہیں رکھتے, اس لیے افیکٹونیس نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں افیکٹونیس اور بیلنس لائف عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. گفتگو فرما رہے تھے
جناب محترم برادر فرحان صدیقی صاحب.